الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور مسلمان کو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے، خوشی غمی کے طریقے بتائے، اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کا اعلی کار بنے، یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے۔ قرآن پاک میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ایک حدیث کاؤنٹ کی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو ان دونوں باتوں کو قرآن و حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ابھی کرسمس ڈے آ رہا ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کرسمس ڈے آ رہا ہے 25 دسمبر کو، تو کرسمس ڈے یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، عیسائیوں کی عید ہے، اس میں وہ ہولی کھیلتے ہیں تو اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے جو تہوار ہے اس میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھی دیکھا دیکھی میں عیسائیوں کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، ان کی خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر حلیہ بھی ان جیسا بنا لیتے ہیں، اپنا لباس، اپنی وضاقتہ اور جو ان کے مخصوص چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں، ان کو زیب تن کر لیتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اور میں یہود و نصارہ کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی تاریخی واقعات بیان کرنا نہیں چاہ رہا، بلکہ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں، مسلمانوں پر جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی بربریت اور مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پر کسی نہ کسی صورت میں تانے بانے جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ملیں گے، اور ہر جگہ یہود و نصارہ ہی ہے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، چیچنیا میں ہو، چین میں ہو، فلسطین میں ہو، اسرائیل میں ہو، ایران میں ہو، افغانستان کے اندر بھی ظلم کیا گیا، بھارت کے اندر ہو، شام میں ہو، لبنان میں ہو، عراق میں، یہ سارے جو مقامات ہیں یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ برما کے اندر اتنا ظلم ہوا، تو یہود و نصارہ کی آپ تاریخ دیکھیں اور اپنے ماضی قریب کے حالات دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور جب مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے، اتنی بربریت اور انتہا ہوئی ہے بربریت کی، تو اس کے بعد بھی مسلمان ان کے ساتھ خوشی میں شامل ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی عیسائیوں کے ساتھ ان کے تہواروں میں شامل ہو رہا ہے۔ تو اس کی کسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کہ تم جتنی بھی ان کی تابع داری کرو گے، جتنی بھی اطاعت کرو گے، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اور اگر ان کو تم نے دوست بنایا تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا شمار بھی انہی میں ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرو، جس قوم کی کوئی اتباع کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، وہ اسی قوم میں سے ہوگا، پھر وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں۔ ابھی جو ہے 25 دسمبر آ رہا ہے، کرسمس ڈے، اس موقع پر عیسائیوں کے ساتھ عقیدت کا اظہار، ان کے ساتھ محبت نہ رکھی جائے اور ان کے اس تہوار میں شامل نہ ہوا جائے، اس سے بچا جائے۔ اور میرے جو بھی ویورز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو، اور سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی اس طرح وہ کرتے ہیں
یا عیسائیوں کے ساتھ ان کو مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے۔ مبارکباد اگر ان کو دیتے ہیں، میسیج فارورڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، تو یہ بھی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، ان کو مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے۔ اور مسلمان کیوں ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، کیوں ان کے تہواروں میں شامل ہوتا ہے؟ کیا کبھی یہود و نصارہ نے بھی مسلمانوں کی عید کے دنوں میں، مسلمانوں کے تہواروں میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے، مسلمان کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں؟ ہمیں آ کر جو ہے ہمارے ساتھ آ کر وہ ملے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارے پاس آ کر وہ ملتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں؟ جب وہ نہیں کرتے تو ہمیں مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے ان کی چاپلوسی کریں، ان کے جو ہے پیچھے گھومیں، ان کی جو ہے ان کی چیزوں کو اپنانا شروع کریں؟ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی یہود و نصارہ کی اتباع سے منع کیا ہے۔ آپ کے نالج میں ہوگا کہ عاشوراء کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، وہ روزہ رکھنا آپ دیکھیں عبادت ہے، اور 10 محرم کا روزہ یہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، پھر یہودیوں نے بھی رکھنا شروع کیا۔ اب دیکھیں روزہ عبادت ہے، یہودی بھی رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی رکھ رہے ہیں اور مسلمان بھی رکھیں گے تو یہودیوں اور مسلمانوں کی جو ہے مشابہت ہو جائے گی، یہود و نصارہ کے ساتھ ان کی اتباع ہو جائے گی ایک طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ یہود و نصارہ کی مشابہت روزے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے ہو جائے، یہ بھی آپ کو اچھا نہ لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی جو ہے یہودیوں کی مشابہت کو برداشت نہیں کر رہے، تو باقی دنیا کے معاملات میں، خوشیوں میں اور ان کے تہواروں میں کہاں سے یہ برداشت ہوگا، کہاں سے یہ چیز اچھی ہوگی؟ تو اس لیے اس سے بچیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو اور سب کو یہ کہیں کہ بھائی عیسائیوں کے تہوار میں ہم نے شامل نہیں ہونا، مبارکباد بھی نہیں دینی اور ان کو اچھا بھی نہیں کہنا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اور اسلام کے مقابلے میں کسی غیر مسلم کے مذہب کو اس نے اچھا جان لیا، یا اس کے بارے میں تھوڑی بہت اس کے دل میں جو ہے اچھائی آ گئی، تو فرمایا کہ خطرہ ہے کہ یہ شخص کفر پہ نہ مر جائے۔ اور ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ جنہوں نے یہود و نصارہ کو اچھا جانا، ایک چھوٹی سی بات پر جو ہے ان لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اور ایسے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات اس سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، یہود و نصارہ کی مشابہت اور ان کی اتباع سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔